السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول دل کے داغ کی قسط نمبر 8 جو کہ تحریر ہے نیلم ریاست کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ جاب کرنا ضروری نہیں ہے، انکار کرنے کی پوری گنجائش ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اس کی جانب دیکھنے سے پوری طرح اجتناب برتتے وہ اپنی بات مکمل کر رہا تھا۔ جو سوال میں کر رہی ہوں پہلے اس کا جواب دو۔ مگر جواب بالکل اور سمت کا آیا۔ میں نے ایک گھر خریدا ہے تو میں کیا کروں؟ میں سوچ رہا ہوں ایک کمرے میں جم ہونا چاہیے۔ ہاں کیوں نہیں، اتنے بڑے باڈی بلڈر ہو، بناؤ جم اور کسی دن ایسے ہی کسی ڈمپر کے نیچے آ کر شہید ہو جانا۔ میرے طوطے کو کل سے بخار آیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کو دکھاؤ، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے زینی سے ملنا ہے۔ اس کی اتنی جرأت، گردن مروڑ دوں گی۔ اور وہ اس کی انکہی ہر بات سمجھتی تھی۔ وہ اس کی ہر بات سن کر بھی ایسے بن جاتا جیسے سنا ہی نہیں۔ میرے برادری والے اب مجھے قبول کرنے کو تیار ہیں کیونکہ میرے ماں باپ کی مسلمان بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بڑھاپے میں اب وہ غیر مسلم عورت سے جنم لینے والے بیٹے کو بیٹا ماننے کو تیار ہیں۔ مجھے پچھلے 1 ماہ میں 3 خط ملے ہیں۔ میں اس بات سے لاعلم ہوں ان کو میرا پتہ کس نے دیا، مگر وہ چاہتے ہیں اب میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں۔ زینب چاول ختم کر چکی تھی۔ باکس بند کر کے بینچ پر رکھا، جیب سے ٹشو نکال کر اپنا منہ صاف کیا۔ دنیا میں بڑے عجیب حادثے رونما ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک لڑکی ملی ہے جس کو اپنے شوہر کا نام ہی معلوم نہیں۔ اب تم آ گئے ہو جس کو ساری عمر باپ نے چائنا والی عورت کے حوالے کی وجہ سے خود سے دور ہاسٹلوں میں ڈالے رکھا، اب اچانک پیار آ گیا۔ لو آشیرواد لو اپنی دوسری ماں کا۔ میرا تو باپ ہے ہی نہیں، تمہیں پہلی دفعہ مل رہا ہے، جا کر گلے لگا لو۔ اب تمہاری عمر ہی کتنی بچی ہے، بڑھاپے کی سیڑھیاں پار کیے بھی صدیاں بیت گئی ہیں۔ 4 دن خدمتیں کروانا تمہارا حق بنتا ہے۔ اور سچی بات ہے، چاہے جتنی مرضی تم مسٹر جینیس ہو جاؤ، کسی لڑکی کے بھی ماں باپ تمہیں اس طرح اپنی لڑکی کا ہاتھ نہیں دیں گے۔ باپ کی پشت پناہی چاہیے ہی ہوتی ہے، خاص کر ہمارے معاشرے میں۔ مگر میں شادی چین میں ہی کروں گا۔ ضرور کرنا، تمہاری شادی تمہاری مرضی، کسی کا باپ بھی نہیں روکے گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ زینی کی نظر سیدھی نیلی جینس کے گھسے پائچوں پر پڑی۔ نیلی ہی شرٹ کے اوپر میرون اونی جمپر تھا۔ میں لنچ بریک پر ہوں، انٹرنشپ سے انسان کو اچھا تجربہ مل جاتا ہے، کر لینی چاہیے۔ بینچ پر رکھا باکس اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھا اور بیگ میں سے ایک کتاب نکال کر بینچ پر رکھی۔ زینب نے کتاب کا سرورق پڑھا۔ ہاؤ ٹو پریپیئر فار اینی انٹرویو، کسی گورے رائٹر کی تھی۔ تمہیں میں اتنی نالائق لگتی ہوں؟ یہ تو بس ایز اے فارمیلٹی ہے، مجھے اس کتاب سے مدد ملی تھی اس لیے لے آیا۔ ابھی چلتا ہوں، فی امان اللہ۔ ماتھے پر سے بال جھٹک کر ایک نظر زینب پر ڈالی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ زینب اٹھ کر کینٹین کی جانب آ گئی۔ حاجرہ اس کے قریب آنے پر شروع ہو گئی۔ ہر دفعہ وہ غریب تمہارے لیے کچھ نہ کچھ لے کر ہی آتا ہے۔ بندہ جواب میں اور کچھ نہیں تو ایک گلاس پانی ہی پوچھ لیتا ہے۔ اس کے ہاتھ ٹوٹے تو نہیں ہوئے؟ بیگ میں جہاں اتنا علم غلم لے کر پھرتا ہے وہاں پانی بھی ہوتا ہوگا۔ وہ دونوں کتاب کے نام پر متعجب ہوئیں۔ بھئی شاعری کی کتاب دیتا تو سمجھ بھی آتا، یہ کیا اٹھا کر لے آیا؟ حاجرہ کی بات پر خدیجہ نے کہا، اگر شاعری کی کتاب لاتا تو یہاں سے زندہ واپس نہ جا پاتا۔ زنی نے کتاب بیگ میں ٹھوستے ہوئے دونوں کی معلومات میں اضافہ کیا۔ موصوف نے میرے لیے اپنے آفس میں انٹرنشپ کی درخواست دی ہوئی ہے۔ اوہ بیچارہ، یہ تو پکا مرے گا۔ حاجرہ نے افسوس سے گردن کو پنڈولم کی طرح ہلایا۔ خدیجہ نے بھی پورا اتفاق کرتے کہا، بس جی، اللہ مرد آہن کے حال پر اپنی رحمت کرے۔ بڑی بری جگہ گرا ہے۔ بڑے بہادر لوگ تاریخ کی گہرائیوں میں بیٹھے ہیں، پر یہ شخص جس زہر کا پیالہ پی کر شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتا ہے، یہ کام کوئی چینی مال ہی کر سکتا ہے۔ زینب نے خدیجہ کے کندھے پر ایک دھپ رسید کی۔ بس ہو جاؤ شروع پھاپا کٹنیوں، اب اٹھنے کا کوئی پروگرام بھی ہے یا کل پرچے ایور اسی مرد آہن کے قصیدے لکھ کر آنا ہے؟ تینوں اٹھ کر ہاسٹل کی جانب بڑھ گئیں۔ ابھی ہاسٹل کا گیٹ پار ہی کیا تھا جب چوکیدار نے پیغام دیا، تمہارا بھائی ملنے کو آیا ہے۔ ایک دفعہ پھر وہ دوستوں کو وہیں چھوڑ کر ملاقات والے کمرے کی جانب بڑھی۔ غازان کمرے کے دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ زینب کو دیکھ کر اس کی جانب آ گیا۔ قریب پہنچنے پر زینب نے حیرت سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تو سمجھی اب تک واپس جا چکے ہوگے۔ دھند ہی بڑی لیٹ اتری ہے، پھر سوچا واپس تو چلے ہی جانا ہے، کیوں نہ آج لنچ اکٹھے کیا جائے۔ ہاں مگر میں تو لنچ کر چکی ہوں، البتہ کافی آئس کریم کے بارے میں میری جانب سے ہاں ہے۔ غازان نے ایک نظر اپنی گھڑی پر ڈالی۔ بڑی بات ہے، آج لنچ پورے 12 بجے ہی کر لیا۔ ہاں ایبک میرے لیے کوفتے لایا تھا، وہی کھا کر آ رہی ہوں۔ غازان کے قدم باہر کی سمت اٹھتے تھمے۔ ایبک تمہارا سینئر؟ ہاں نا، مگر وہ تو یونی سے فارغ ہو چکا ہے، پھر کیوں آیا؟ وہی تو بتایا ہے، میرے لیے کوفتے لے کر آیا تھا۔ بڑی بات ہے، بس اپنا ٹھیکہ ہی اتنا ہے، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہاں جی ملکہ عالیہ۔ دونوں گاڑی تک پہنچ چکے تھے، پر زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس نے میرے لیے اپنے آفس میں انٹرنشپ نکالی ہے۔ ساری بات کے جواب میں بولا،
اس اس بات پر صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، بیچارہ غریب کا مال، اگر تمہیں وہاں جاب مل گئی تو تم اس کا جینا حرام کر دو گی۔ آخر کیوں بھری جوانی میں وہ جوان خودکشی کرنے پر تلا ہے؟ بھائی ویسے تمہیں شرم تو نہیں آ رہی؟ اپنی بہن کے سامنے کسی غیر آدمی کی طرفداری کر رہے ہو۔ گاڑی پارکنگ سے نکال کر روڈ پر ڈالی۔ بھائی میں تو سچی بات کرنے کا عادی ہوں۔ اچھا یہ بات ہے، تو بتاؤ اس دفعہ جب اسلام آباد گئے تھے تو اپنی منگیتر کے ساتھ سیدھے منہ بات کیوں نہیں کی؟ گاڑی میں تھوڑی دیر خاموشی چھائی، اشاروں پر گاڑی رکی تو سردار نے نظر موڑ کر بہن کو دیکھا۔ میں اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ میری مرضی۔ تمہاری مرضی کی ایسی کی تیسی، بتانا تو پڑے گا۔ مجھے نہ بتاؤ، دادی کے سامنے تو اگلو گی ہی۔ مجھے یقین ہے اماں مجھے کبھی بھی کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گی، کیونکہ وہ مجھے بھی جانتی ہیں اور اپنی نواسی کو بھی۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو تمہاری بدتمیزی کے پیچھے سدرا آپی کا اپنا ہی قصور ہے؟ میں نہیں، تم کہہ رہی ہو۔ ویسے تمہیں کس نے ساری معلومات دیں؟ ہیلو، وہ میری بھی پھوپھی زاد ہیں، فون آیا تھا۔ دیکھا، اتنی تو اس کو عقل ہے، جھگڑا میرے ساتھ ہے، فون میری بہن کو کرتی ہے۔ ایسی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، ابھی آئی ہے نہیں اور ہم دونوں کی لڑائیاں کرواتی ہے، جب یہاں آ گئی تب کیا کرے گی؟ نہیں خیر، لڑائیاں تو نہیں کرواتی، سچ ہی بتاتی ہے، جس کا سامنا کر کے تم آپے سے باہر ہو جاتے ہو۔ زینی، جو بھی ہے تم اس معاملے سے دور ہی رہنا، کیونکہ تمہیں حقیقت کا علم نہیں، اور مجھے ایسے لوگ سخت برے لگتے ہیں جو پرائے مسئلے میں ناک ڈالیں۔ اگر وہ تم سے رابطہ کرتی ہے اپنی دوستی اور کزن ہونے کے ناطے بات کرو، گپ لگاؤ، میری ذات پر یا میرے متعلق بات نہیں کرنی، سن رہی ہو؟ ہاں سن رہی ہوں، بس دادی کو یہ کہنا ہے کہ اب اپنے بیٹے کے ہاتھ پیلے ہی کر دیں۔ ہاتھ پیلے لڑکیوں کے کیے جاتے ہیں، لڑکوں کے نہیں، اور ایویں کوئی شوشہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی شادی کا وقت نہیں ہے۔ ابھی وقت نہیں تو پھر کب آنا ہے؟ پہلے تمہاری شادی کروں گا، اس کے بعد ہی دیکھی جائے گی۔ بڑے ہوشیار ہو، یعنی مجھے راستے سے ہٹا کر میدان مارنا چاہتے ہو؟ نہ بچو، ایسا میری زندگی میں نہ ہو سکے گا۔ پہلے تمہاری شادی ہوگی، کوئی 4 سال تمہاری بیوی کے ساتھ دن رات لڑائی جھگڑے کر کے تمہاری ناک میں دم کروں گی، تمہاری بیٹی کو پوری ٹریننگ دے کر جاؤں گی کیسے ماں باپ کو زچ کرنا ہے، اس کے بعد کسی ایسے شخص سے شادی کرنی ہے جو گھر داماد بن کر رہ سکے۔ موڑ کاٹتے ہوئے اس نے خوفناک نظروں سے بہن کو دیکھا۔ تم میری بہن ہو یا کوئی بلا، جو بھی سمجھو، ویسے اچھا کیا تم نے جو مجھے اپنے پلان بتا دیے۔ میری بیگم تمہارے ظلم و ستم سے بچ گئی، اب تو اس کو تبھی لاؤں گا جب تمہارا انتظام کر لوں گا، نہیں تو خود ہی اپنے بہنوئی کی طرح کہیں گھر داماد ہی نہ بن جاؤں۔ آؤ گاؤں والو، اپنے سردار کی حالت دیکھو، لڑکی کہیں کا۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رک چکی تھی، سردار ہنستے ہوئے اپنی طرف کا دروازہ کھول رہا تھا۔ دونوں اندر جا کر پرسکون ماحول میں ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھے تو زینب کو خیال آیا، بھائی ایک بات پوچھنی تھی، بیرے کو اشارہ کرتے گویا ہوا۔ اپنا جو شہر والا گھر ہے اس کو کیا؟ کچھ نہیں، بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو اپنا گھر ہے جدھر نعمان بھائی لوگ رہتے ہیں۔ ہاں بھائی، اس گھر کو کیا ہوا ہے؟ ہوا کچھ نہیں، بس یہ جاننا تھا کیا نعمان بھائی یا کسی دوسرے لڑکے نے کسی آدمی کا ذکر کیا ہو، میرا مطلب کوئی وہاں زالے کا پوچھنے آیا ہو۔ اب کے سردار کی پوری توجہ بہن کی جانب ہوئی، مگر ویٹر کے آنے پر وقفہ کیا۔ دونوں نے اپنے لیے برگر منگوائے جو اس جگہ کی مشہور سوغات تھے، قیمے والے برگر، ڈبل برگر۔ پھر توجہ واپس بہن پر ڈال دی، آنکھیں سکیڑ کر حیرت سے بولا، زالے کا ہمارے گھر سے کیا تعلق؟ کوئی آدمی وہاں اس کے بارے میں پوچھنے کیوں آئے گا؟ زینب پہلے گڑبڑائی، فوری طور پر سنبھل کر بولی، دراصل جس محلے میں زالے کا گھر تھا وہاں اس کی ہمسائی کو ہم لوگوں نے اس گھر کا پتہ دیا تھا تاکہ جب اس کا شوہر واپس آئے تو وہ زالے تک پہنچ سکے۔ کل دادی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ وہ تمہیں اور نعمان بھائی کو زالے کے بارے میں سچ بتا چکی ہیں، تو میں نے سوچا یہ بھی پوچھ لوں۔ سردار نے بڑی گہری نظروں سے بہن کو پڑھا، پھر بڑی سنجیدگی سے بولا، مس گل تمہیں بس اسٹیشن پر ملی تھی تو اس کے محلے والے کو ایڈریس کب بتایا؟ زینب کو لگا بس اب تو پکڑی گئی۔ ہم واپس اس کے گھر پر گئے تھے، وہاں معلومات دے کر آنے کے بعد گاؤں گئے۔ وہ میز پر آگے کو ہو کر یوں بیٹھا کہ دونوں کونیاں میز پر ٹکی تھیں۔ پہلے تم نے کہا وہ تمہاری دوست ہے، اپنا ٹرانسفر کروا کر یہاں آئی ہے، مان لیا، پھر کہانی میں ایک اور موڑ آیا، اماں نے کہا وہ بے یار و مددگار لڑکی تھی، زینب نے مدد کر دی، یہ وہ، اب تم نے ایک نیا ٹوئسٹ دیا ہے، مجھے تو فکر ہے کل کو کوئی نئی کہانی نہ جنم لے جائے، خاصی مشکوک بیان بازی ہے۔ ارے نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، ہونی تو نہیں چاہیے، پر زینی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ لڑکی کسی لڑکے کے چکر میں آ کر گھر سے بھاگی ہو، لڑکا چکما دے کر فرار ہو گیا ہو اور اب یہ سہارے ڈھونڈتی پھر رہی ہو۔ میں نہیں چاہتا کل کو کوئی پولیس لے کر میرے دروازے پر آ کر شور کرے کہ اس کی بہن میرے گھر میں چھپی ہوئی ہے۔ بھائی اس کا کوئی بہن بھائی نہیں، وہ اکیلی ہی ہے۔ ماں باپ کدھر ہیں؟ ماں باپ زندہ نہیں ہیں۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ بس مجھے پتا ہے نا۔ اچھا کیا تم نے ان کے کفن دفن کا انتظام کروایا تھا یا قبر میں اتارنے کی ذمہ داری انجام دی تھی؟ بھائی انسان کی زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اتنی بیوقوف تو میں ہوں نہیں کہ اگر کوئی میرے سامنے مسلسل ہاتھ باندھ کر جھوٹ پر جھوٹ بولے جائے اور مجھے علم نہ ہو سکے۔
زالے نے جو کچھ بھی مجھے بتایا ہے وہ سب حرف بحرف سچ تھا۔ اس نے میرے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے میں اس کی مدد کرنے کو تیار ہوئی تھی۔ بڑھ کر آ گیا ہے اس موضوع پر ہم پھر کسی فارغ وقت پر بات کریں گے، پر اگر مس گل کی وجہ سے مجھے کہیں جھوٹا ہونا پڑا تو خیر نہیں ہوگی۔ ہاں بالکل کر لینا جو کرنا ہے، ابھی تو انجوائے کرنے دو۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ فوراً سے کلینک کے لیے نہیں نکلی۔ آج وہ تھوڑا وقت دادی کے ساتھ گزارنے کے موڈ میں تھی، اس لیے انہی کے پاس بیٹھ کر گاؤں کے بارے میں معلومات لیتی رہی۔ جب 2 گھنٹے بعد ملازمہ نے باہر دھوپ نکل آنے کی خوشخبری سنائی، دادی نے تو شکر کا سانس لیتے ہوئے اسی وقت بستر چھوڑ دیا۔ زالے نے ان کے سلیپر آگے کیے جن میں پاؤں ڈال کر وہ اٹھ کھڑی ہوئیں، دونوں آگے پیچھے باہر آ گئیں۔ صحن کے درمیان میں چھت پر جو کھلی جگہ تھی وہاں رکھ کر جنگلہ لگایا ہوا تھا۔ اس جنگلے پر عام طور پر کور رکھا تھا، مگر دھوپ نکلنے سے سردیوں میں ہٹا دیا جاتا، جیسے اس وقت ملازمہ نے کھول دیا تھا، جس کی وجہ سے صحن میں روشنی کی نرم شعاعیں لائنوں کی صورت نازل ہو رہی تھیں۔ اس روشنی کی لکیروں میں بڑی غور سے دیکھنے پر اس میں تیرتے چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے۔ یہ سورج بھی میرے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر خدا نخواستہ ایک دن کے لیے بھی اس کی روٹین میں تبدیلی واقع ہو تو تمام جانداروں کی زندگی متاثر ہو۔ زالے نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ بالکل ٹھیک کہا زالے، تم تو میری کسی بات سے بھی اختلاف نہیں کرتی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، آپ نے کوئی غلط بات کی ہی نہیں دادو، تو میں اختلاف کیوں کروں گی؟ بیٹی، اختلاف کرنے والوں کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ غلط بات ہی کہہ رہے ہوں۔ جنہوں نے آپ کی بات رد کرنی ہوتی ہے وہ آپ کے کہے سچ کو بھی رد کر جاتے ہیں اور اپنے جھوٹ کو دباتے رہتے ہیں، جیسے ابو جہل نے کیا تھا۔ تم اچھی بیٹی ہو۔ شکریہ دادو۔ اس نے پیچھے سے ان کو چپی لگائی، جس پر دادی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا چلو اب میں تمہیں اپنے بچوں سے ملواؤں۔ اویس، اسی تجسس کی وجہ سے آج میں کام سے لیٹ ہو گئی ہوں۔ دادی پر اختیار مسکراتے بولی، لو، اور میں سمجھ رہی تھی میرے لیے چھٹی کر کے آئی ہے۔ زالے نے کہکا لگاتے ہوئے بیرونی دروازہ وا کر کے دادی کو گزرنے کا راستہ دیا، پھر ان کے پیچھے خود بھی باہر آ گئی۔ دادی کا گھر دائیں جانب تھا، جبکہ ہاسٹل گھر سے بائیں جانب واقع تھا۔ ادھر سارے کھیت تھے، یہاں پر زیادہ تر لوگوں کے فروٹ کے باغ تھے، پر گندم بھی اگائی جاتی تھی۔ کبھی تو اگر برف باری اس علاقے میں زیادہ ہوتی اس وجہ سے فصلیں متاثر ہوتیں، پر اگر موسم جلد اچھا ہو جاتا تو گندم بچ جاتی۔ اونچے پہاڑی ٹیلے ابھی بھی دھند کی لپیٹ میں دکھائی دیے۔ نچلے علاقے اس وقت قدرت کے حسن کا شاہکار بنے ہوئے تھے، کہیں کہیں برف کی سفیدی، فصلوں کی ہریالی، پھلوں کے رنگ، ہر چیز لاجواب دکھتی۔ زالے نے گہرا سانس لے کر تازی ہوا سے پھیپھڑے بھرے اور دادی کے پیچھے چل پڑی۔ لکڑی کے چھوٹے سے پرانے طرز کے بنے دروازے کو آتے جاتے کئی دفعہ دیکھ چکی تھی۔ اس کے خیال میں یہ احاطہ گھر سے منسلک نہیں، پر ابھی اس کے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ دادی نے دروازے پر باہر کو لگی کنڈی کھولی اور دھکیل کر دروازہ کھول دیا۔ پہلی نظر جو چیز زالے کو نظر آئی وہ ہریالی تھی۔ میسمرائز کر دینے والا منظر سامنے تھا۔ بڑی ترتیب سے کیاریاں بنا کر اس میں غالباً سبزیاں لگائی گئی تھیں، جو ایک دیوار کی جانب پوری لمبائی میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک طرف پورے ایک کمرے کے برابر مرغیوں کا ڈربہ بنا تھا، جس میں سے اس وقت مرغیاں شکایتی بیان جاری کر رہی تھیں۔ دادی نے سب سے پہلے ان کا دروازہ کھول دیا، پھر ساتھ میں موجود کچھ قدرے چھوٹے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس میں سے غٹرغوں کا کلمہ پڑھتے کبوتر بسم اللہ کر کے باہر آئے۔ تیسرے کمرے سے خرگوش برآمد ہوئے، بڑے بڑے کھالوں اور موٹی موٹی آنکھوں والے خرگوش منٹوں میں جمپ لگاتے وہاں بکھر گئے۔ زالے ان کے پیچھے بھاگی پکڑتے ہوئے ڈر رہی تھی، مگر اس کو وہ بہت پیارے لگے۔ یہ آپ کے بچے ہیں؟ زالے نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر خوشگوار حیرت سے استفسار کیا۔ دادی اب باہر دانہ ڈال رہی تھیں، تو بڑی سی مٹی کی کنالیوں میں پانی ڈالنے کی نیت سے بڑھیں تو زالے نے ان کے ہاتھ سے بالٹی پکڑ لی اور نل کی جانب بڑھ گئی۔ آپ رکیں، پانی میں ڈال دیتی ہوں۔ نل سے پانی کی بالٹی بھر کر لائی اور دادی کو کنالیاں صاف کرتے پایا۔ انہوں نے پرانا پانی پھینک کر صابن اچھی طرح سے لگا کر کنالی دھوئی۔ وزنی ہونے کی وجہ سے وہیں پر دھو لیا کرتی تھیں۔ 40-50 کے قریب مرغیاں، اتنے ہی کبوتر، 12 خرگوش۔ جہاں کچھ دیر پہلے خاموشی کا راج تھا وہاں ایک اچھا خاصا شور مچا ہوا تھا۔ دانہ پانی ڈالنے کے بعد وہ دونوں 2 کرسیاں دھوپ میں رکھ کر بیٹھ گئیں۔ ہاں تو پھر یہ میرے بچے پسند آئے؟ زالے دلچسپ نظروں سے لبوں پر مسکراہٹ لیے جانوروں کے کرتب دیکھ رہی تھی۔ کبوتر اور مرغیاں ایک ہی جگہ پانی پی رہے تھے، خرگوش کے برتن الگ تھے، وہ لوگ تازہ گاجروں سے ناشتہ کر رہے تھے۔ مجھے امید نہ تھی آپ کے بچے اتنے کیوٹ ہوں گے۔ اس کی بات پر دادی نے کہکا مارا، ابھی تمہارے لیے اور بھی سرپرائز ہے، جلدی بتائیں۔ وہ پیچھے جو درختوں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے اس کا جائزہ لے کر آؤ۔ زالے اپنی جگہ سے اٹھ کر کمروں سے دور احاطے کے پچھلے حصے کی جانب آئی۔ انگور کی 4 بیلیں دیوار سمٹی ہوئی تھیں، وہاں پر سیب، امرود، مالٹے، اخروٹ، بادام، لوکاٹ اور خرمانی کے درخت تھے۔ دادو، آپ کا باغ تو سب سے پیارا ہے، اتنے پیارے
پودے، پھول اور یہ گھاس تو کارپیٹ معلوم ہو رہی ہے۔ مائی گاڈ، کیا یہ بادام ہیں دادو؟ یہ اخروٹ لگ رہے ہیں، اتنا زیادہ پھل، ماشاء اللہ۔ وہ وہیں پر اونچے سے بولتی اخروٹ اتارنے میں مصروف ہو گئی۔ جو ابھی کچے تھے وہ ابھی تک سبز رنگ کے خول میں موجود تھے، جو دیکھنے میں ٹینڈے کی شکل کا لگتا تھا، اور جو تیار تھے ان کا خول تھوڑا براؤن ہو کر چڑک کر پھول کی طرح 3 پتیوں میں کھلا ہوا تھا۔ اندر سے اخروٹ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسی طرح سے بادام تیار تھے، ان کے خوشے بھی چٹک چکے تھے۔ دادی ادھر دھوپ میں بیٹھ کر اس کی سمت دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ ذہن میں اپنا بچپن آ رہا تھا۔ زالے واپس آئی تو یہ اتنے سارے اخروٹ اور بادام جیکٹ کی جیبوں میں ڈال کر رکھے تھے۔ آ کر کرسی پر ڈھہ سی گئی۔ تمہارے رد عمل کو دیکھ کر پکا ہو گیا تمہارا تعلق اس علاقے سے نہیں، کیونکہ یہاں یہ چیزیں بڑی عام پائی جاتی ہیں۔ یہاں پنجاب کے شہروں سے آنے والے ایسے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا؟ مجھے ایسے پتا ہے کیونکہ میرا بچپن بھی پنجاب میں ہی گزرا ہے، اور جب ہم یہاں اپنی نانی کے گھر آیا کرتے تھے تو واپس جانے کو جی نہیں کرتا تھا۔ پنجاب میں آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میری امی کی شادی ملتان میں ہوئی تھی، میرے نانا کے دوست کے بھتیجے کے ساتھ۔ آگے میری شادی ابا نے اپنے رشتہ داروں میں کی، یوں میں بیاہ کر ملتان سے لاہور چلی آئی۔ ارے پھر تو آپ کا اور میرا شہر ایک ہی ہوا، پر لاہور سے یہاں کب اور کیوں آ گئیں؟ لاہور میرے مرحوم شوہر کا شہر تھا، میرا شہر ملتان تھا۔ بس بیٹے یہاں تو زندگی لے آئی اور ہم آ گئے۔ اب مجھے سمجھ آئی، اس گھر کے فریق اردو بالکل کلیئر بول لیتے ہیں، جبکہ نعمان بھائی تک کا لہجہ بلوچی ہے۔ کیا آپ بلوچی نہیں ہیں؟ بیٹی ہم ذات یا پٹھان ہیں، زینب کے دادا مرحوم بھی پٹھان ہی تھے، بس ان کا تعلق پنجاب سے تھا۔ آہا، تو جناب آج اماں کے باغ کی سیر ہو رہی ہے؟ نعمان کی آواز پر دونوں کی توجہ کھلے دروازے کی جانب گئی۔ سفید روایتی شلوار سوٹ کے اوپر کالے رنگ کی اپنی مخصوص باسکٹ پہنے کندھے پر گرم شال ڈال رکھی تھی وہ بلا شبہ ایک خوبرو مرد تھا۔ قریب آنے پر وہ سلام لیتا ہوا دادی کے سامنے جھکا۔ انہوں نے شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ جیتے رہو، آج صبح صبح یہ جان کدھر سے نکل آیا؟ مجھے میرے دل نے بتایا آپ کا مجھ سے ملنے کو جی چاہ رہا ہے، بس پھر کیا تھا، اسی وقت آ گیا ہوں۔ بہت اچھا کیا، آتے ہوئے اپنے دوست کو بھی لے آتے۔ وہ کرسی سنبھال چکا تھا، اس کو بھی بینک میں کوئی کام تھا، دوپہر کے بعد پہنچ جائے گا۔ اچھا، یعنی ملاقات ہوئی تھی؟ جی بالکل، رات ہم دونوں ساتھ ہی تھے، مجھے ابا کی کال کی وجہ سے جلدی آنا پڑا۔ ناشتہ وغیرہ کیا یا میں بنواؤں؟ ناشتہ کر چکا ہوں، آپ آرام سے بیٹھ کر دھوپ سیکیں۔ اور گوہر، تمہارا کلینک پر کل کا دن کیسا رہا؟ اب تو راستہ نہیں بھولی؟ کل کا دن بھی بے انتہا مصروف تھا، دوسرے قصبوں سے بہت خواتین آئی تھیں، جس سے مجھے یاد آیا دادو اب میں چلتی ہوں، دھند بھی اتر گئی ہے، آپ کے بچوں سے بھی مل لیا، اب اجازت دیں۔ جاؤ بچے، فی امان اللہ۔ نعمان جاؤ، بہن کو گاڑی پر چھوڑاؤ۔ وہ انہی قدموں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں پلیز آپ بیٹھیں، یہ نزدیک ہی تو ہے، میں چلی جاؤں گی، ویسے بھی روز اتنی سی واک صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ گوہر، زحمت وحمت غیروں والے لفظ استعمال نہ کرو، اور میں کون سا ہر روز تمہیں چھوڑنے جانے کو موجود ہوتا ہوں؟ شاباش، آ جاؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ وہ ممنون نظروں سے نعمان اور پھر دادی کو دیکھتی ہوئی ان کے آگے جھکی۔ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ زالے اور نعمان کے جانے کے بعد وہ اکیلی رہ گئیں تو چہرے پر تھکن کے آثار نمودار ہوئے۔ چہرے کی جھریاں اور بھی لٹکی ہوئی معلوم ہونے لگیں، آنکھوں کی چمک مانند دکھائی دیتی۔ وہ بڑے سالوں سے اپنے بچوں اور ملنے ملانے والوں کے سامنے یہ ڈرامہ کرتی آ رہی تھیں، اب تو اتنی مہارت حاصل ہو گئی تھی کہ ان کو ایک پل نہ لگتا باہر کی دنیا سے اپنا ذہنی رابطہ توڑنے میں۔ اگر ایسے وقت میں کوئی پاس آتا تو 2-3 سیکنڈ میں سنبھل جاتی۔ سب سے زیادہ احتیاط بیٹے کے سامنے برتی جاتی، کیونکہ اس کے ساتھ جھوٹ بولنا آسان نہ تھا۔ اس کو اگر شک بھی ہو جاتا تو وہ روتی رہی ہیں تو اگلے کئی گھنٹوں تک ان کے پاس سے نہ ہلتا۔ انسان چاہے جتنا بھی دوسرے انسان کا پہرا دے، دوسرے کے دل و دماغ پر پوری رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم یہ تک نہیں بتا سکتے ہمارے ساتھ بیٹھا انسان مختلف اوقات میں کیا سوچ رہا ہوتا ہے۔ اندر کی داستان ایسے ہی ہے جیسے صاف ڈائری کے اوپر اسکرپٹ پین کے ساتھ میسج لکھنا، جو کہ صرف ایک خاص قسم کی روشنی پڑنے پر ہی واضح ہوتا ہے۔ سال کے بیشتر دن تو وہ کسی نہ کسی طرح دنیا کے دھندوں میں گم ہو کر اپنا آپ بھولے رکھتی تھیں، مگر جو ہی فروری کا مہینہ قریب آنا شروع ہوتا ان کے زخم ہرے ہونے شروع ہو جاتے۔ اپنی شال کے ساتھ رگڑ کر آنکھیں صاف کر دیتی، وہ اپنی سوچوں میں الجھی رہیں۔ اب باہر گاڑی کی آواز سے چونکی۔ نعمان زالے کو چھوڑ آیا تھا، وہ سیدھا ادھر ہی آیا تھا، ان کے برابر بیٹھتے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ دادو، ہمت مت ہارا کریں، آپ کا بیٹا آپ کی وجہ سے کھڑا ہے، جس دن آپ ٹوٹ گئیں وہ بڑی بری طرح سے بکھرے گا۔ بڑی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر نمی تیر گئی۔ بیٹے تم غلط فہمی کا شکار ہو، میں اس کی ہمت نہیں ہوں، وہ میری ہمت ہے۔ پر کیا کروں بیٹے، ماں ہوں، اولاد کا غم ماں سے زیادہ کس کو ہوگا؟ بیٹے میں کوئی زندہ تھوڑی ہوں، میں تو اسی دن وہیں مر گئی تھی جس دن میرے جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھی تھیں۔ میرے بے قصور بچے اتنی بے رحمی سے مار دیے گئے، ہائے مجھ بد نصیب نے وہ دن بھی دیکھنا تھا۔
جن چہروں کو میں نے دن رات چوما انہی چہروں کو خون میں نہلا کر میرے سامنے رکھا گیا۔ اللہ کسی دشمن کو بھی ایسا دن نہ دکھائے، کسی ماں کی گود نہ اجڑے۔ اب وہ زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ نعمان اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میری پیاری ماں، آپ تو بڑی بہادر عورت ہیں، حوصلہ رکھیں، ہمت سے کام لیں، ان لوگوں کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آج آپ ڈھیر ساری دعا کریں، دیکھیے گا آج رات ملاقات ہو جائے گی۔ اب پلیز رونا نہیں۔ پرنسپل صاحب نے آ کر دیکھ لیا تو جوتا اتار کر یہیں میری دھلائی شروع کر دینی ہے، وہ سمجھے گا میں نے آپ کو رلایا ہے۔ اب آپ ادھر اکیلی نہیں بیٹھیں، چلیں اٹھیں، ماں بیٹا چل کر درخانے سے چائے کی فرمائش کرتے ہیں۔ اللہ کرے فریج میں کوئی کیک رکھا ہو، پچھلی دفعہ میں بازار سے کھوپرے والے بسکٹ لا کر رکھ گیا تھا، پر اب تک تو وہ گدھا سب چٹ کر گیا ہوگا۔ بالآخر دادی مسکرانے پر مجبور ہو ہی گئیں، وہ ان کو ویسے ہی ساتھ لگائے اندر لے گیا۔ کسی کی حق حلال کی روزی پر لات مارنا کہاں کا شرافت ہے۔ زالے نے ایک مریضہ کو داخل کیا تھا، اس کو دیکھ کر کمرے سے نکلی تھی جب ایک دم شیربخت سامنے آیا۔ توبہ ہے شیربخت، تم نے تو ڈرا ہی دیا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو نا، تم کیسا طبیب ہو؟ میں صبح 6 بجے کا تمہارا ہاسٹل کے سامنے بیٹھا تھا اور تم اس نعمان خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ادھر آ گیا۔ ہم تو رات تک ادھر بیٹھ کر انتظار کرتا رہتا۔ وہ تو بھلا ہوئے درخانے نے بتا دیا، ڈاکٹرنی بی بی تو کب کا چلا گیا ہے۔ بتاؤ نا بھلا یہ کوئی شرافت ہے؟ زالے کا منہ حیرت سے واہ ہوا، پھر دونوں ہاتھ پکڑ کمر پر ٹکا کر بولی، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں جو تمہاری انگلی پکڑ کر چلوں۔ تمہیں اب میرے ساتھ آنے جانے کی ضرورت بھی نہیں، مجھے راستے کا علم ہو گیا ہے، خود آیا جایا کروں گی۔ یہ بات نہیں جانتا تم کو ایک غریب کا نوکری چھین کر کیا ملے گا؟ آج تمہاری وجہ سے میرا گل بدن بھوکا رہا، اس کا حساب کون دے گا؟ میرے سے اللہ پوچھے گا۔ ہاں بھائی شیر خانہ، گل بدن کا خیال کیوں نہیں کیا؟ تو سیدھا جواب دے گا، اے اللہ مہربان، اس ڈاکٹرنی سے پوچھو، اس کی وجہ سے ہمارا سارا دن برباد ہو گیا۔ ایمانداری سے نوکری پر گیا تھا پر اس نے ہم کو دھوکہ دیا۔ بڑی بری بات ہے، یعنی تم اللہ کے ہاں میری شکایت کرو گے؟ گدھے کہیں کے۔ اللہ پاک نے الٹا تمہیں ہی دھرنا ہے کہ تم آنکھیں کان بند کر کے دروازے کے باہر ہی کیوں بیٹھے رہے؟ اگر میں نہیں آئی تھی تو اٹھ کر واپس اپنے گھر چلے جاتے نا، اپنی گل بدن کے پاس۔ اوف، نام دیکھو ذرا، گل بدن۔ اب تو مجھے شک ہو رہا ہے صبح ساری لڑکیاں سچ ہی کہہ رہی تھیں۔ پھر یاد آنے پر بولی، تم خواتین کے کلینک والے حصے میں نہیں آ سکتے، یہاں مردوں کو آنے کی اجازت نہیں، فوراً نکلو ورنہ ادھر ہال میں بڑی تگڑی سی پٹھانی بیٹھی ہیں، انہوں نے تم کو ادھر دیکھا تو جوتے کھاؤ گے۔ شیر خان ذرا بھی متاثر ہوتا دکھائی نہ دیا۔ اس گاؤں کا سارا عورت میری ماں بہن ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، چاہے تو آ کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر وہ ہال کی جانب بڑھ گیا جدھر زالے کا ڈیسک تھا۔ زالے اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ اس کے پیچھے آئی، کیونکہ وہاں موجود خاتون پہلے ہی زالے کو پردہ کرنے کا مشورہ دے چکی تھیں۔ وہ خود بھی گاؤں کے بیشتر خواتین کی طرح بلوچی کڑھائی سے بنی رنگا رنگ چادر اوڑھی ہوئی تھیں۔ زالے کے قدم دروازے میں ہی رک گئے کیونکہ شیر خان جا کر سیدھا اس خاتون سے باتیں کرنے لگا۔ زالے کی سمجھ میں صرف سلام دعا ہی آئی تھی۔ اس گاؤں میں کئی لوگ صرف مل تھے اور کئی پٹھان تھے۔ کوئٹہ کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں زیادہ تر وہ لوگ آباد تھے جن کے آباء و اجداد کا تعلق بلوچستان سے ہی رہا تھا، مگر شہری زندگی کی سہولیات انہیں دور دراز علاقوں سے شہری آبادی کے قریب لائی تھیں۔ یہاں سے کوئٹہ کا سفر صرف گھنٹہ ڈیڑھ کا تھا۔ بلوچستان کا وہ علاقہ جس طرح زیادہ بلوچ آبادی پائی جاتی ہے، وہاں نہری پانی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے وہاں دھول اور گرد کے پہاڑ زیادہ نظر آتے ہیں، مگر وہ علاقہ جہاں زیادہ آبادی پختون ہے وہاں پانی ہونے کی وجہ سے ہریالی نظر آتی ہے۔ زالے آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جو خاتون داخل ہوئی تھیں اس کے ساتھ آنے والوں کو صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ میں نے ابھی کی خوراک دے دی ہے، امید ہے شام تک مریضہ کا بخار اتر جائے گا، تب گھر جا سکتی ہے۔ پر ڈاکٹر صاحبہ، ہم تو بہت دور سے آیا ہے، شام سے پہلے ہم کو واپس پہنچنا ضروری ہے۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، کیا آپ لوگ مریضہ کو ادھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے؟ کل آ کر لے جانا، فکر نہ کرو، رات کو میں اس کے ساتھ ہی یہاں رکوں گی۔ شیر بخت ادھر کا چوکیدار ہے، کوئی غیر آدمی اندر نہیں آتا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، پر ڈاکٹر ہم اس کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم دوا دے دو تاکہ ہم وقت سے نکلیں۔ زالے نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، یہاں کے لوگوں کے اپنے طور طریقے اور رواج تھے۔ زالے باہر سے آئی تھی اس لیے پوری طرح سے ماحول کو سمجھنے میں کچھ دیر لگنی تھی۔ ٹھیک ہے، مریضہ کی ڈرپ ختم ہو جائے تو آپ کو جانے کی اجازت ہے، پر میں جو دوا دوں اس میں غفلت نہ برتی جائے، وقت سے دوا دے دینا اور کل یا پرسوں آ کر دوبارہ سے دیکھانا ہوگا۔ مریضہ کے ساتھ والی دونوں عورتوں نے تسلی دی اور اندر اپنی مریض کے پاس چلی گئی۔ زالے اگلے مریض کی جانب متوجہ ہوئی۔ شیر خان اس دوران وہاں سے چلا گیا تھا۔ زالے کو علم نہ تھا گھر گیا ہے یا صرف وہاں سے ہٹا ہے۔ ایک 10 سالہ بچی اپنی دادی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ اس بچی کا دایاں کان سوج کر لٹک رہا تھا۔ پوچھنے پر علم ہوا بچی نے کڑھائی والی سوئی سے اپنی دوست کے کان میں چھید کیے تھے۔ ایک کان تو ٹھیک تھا مگر ایک میں پانی پڑ کر اچھا خاصا انفیکشن بن چکا تھا۔ کان میں
ڈالا ہوا ایئرنگ مکمل طور پر جلد میں دھسا ہوا تھا۔ زالے کو جھرجھری سی آئی۔ یہ اس نوعیت کا اس کے بعد آنے والا پہلا کیس تھا۔ اس کی اتنی حالت خراب کر کے کیوں لائے ہیں؟ ابھی میرے پاس تو اینستھیزیا کا وہ انتظام بھی نہیں، اور جب تک اس کا ایئرنگ نہیں نکالا جاتا اس کو سکون نہیں آنا۔ کاٹے سوا ایئرنگ نکالنا بھی ممکن نہیں، جو میرے بس کا روگ تو بالکل بھی نہیں، اس لیے مجھے ڈاکٹر صاحب کی مدد لینی پڑے گی۔ آپ ان کو کمرہ نمبر 2 میں لے جائیں، میں ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرتی ہوں۔ اس 10 سالہ بچی کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہی کرنے والی بات ہو گئی۔ دوسری جانب پیغام بھجوایا، جس کا جواب زالے کی مرضی کا نہ آیا۔ کمپاؤنڈر نے درمیان والے دروازے سے سر نکالا۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت ہاؤس کال پر گئے ہیں، واپس کب تک آتے ہیں کوئی علم نہیں۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ میں یہ مدد کر سکتا ہوں کہ آپ کو آلات مہیا کر دوں، ورنہ پھر مریض کو کل واپس بلا لیں۔ اس نے اس کے جواب میں مایوس ہو کر اگلا پلان سوچا۔ بچی کی دادی سے پوچھا کہ کل واپس آ سکتی ہے۔ انہوں نے انکار کرتے بتایا کہ دور سے آئی ہیں، ہر روز اتنا سفر کرنا ان کے بس کا روگ نہیں۔ زالے نے شاہد خان کمپاؤنڈر سے آلات منگوا لیے، ساتھ مددگار کے طور پر بھی اس کو کھڑا کر لیا۔ اسپرٹ کے ساتھ کان کو اچھے سے صاف کرتے ہوئے اس کو یہ احساس شدت سے ہوا کہ یہ عشق آسان نہیں۔ اپنی سوچ پر خود کو ہنسی آئی۔ اس کے ذہن میں دن گھوم گئے جن کی یاد بھی اس کے تصور کے پردے پر دھندلی تصویروں جیسی رہ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے بازو پر اپنا سوئٹ بینڈ باندھ کر بلڈ پریشر چیک کیا کرتی تھی، کبھی چمچ منہ میں دیکھ کر ٹیمپریچر نوٹ کرتی۔ اس کی ایسی حرکتیں دیکھ کر ماں نے ڈاکٹر کی پلاسٹک سے بنی کٹ لا کر دی۔ پھر تو زالے کبھی باپ کے پیچھے پڑی رہتی، کبھی دادی کی ہڈیاں دیکھی جاتی، دادی کے ٹوٹے دانتوں کو واپس ان کی اصلی حالت میں لانے کے لیے چینی کی پڑیا بنا کر ان کو پانی کے ساتھ کھانے کا بولتی۔ دادی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی، ساتھ ہی اس کو ڈھیر سارا پیار ملتا۔ ماں بڑے یقین سے کہتی، میرا بچہ تو ابھی سے ڈاکٹر ہے، بڑی ہو کر تو بس ڈگری لے گی، تجربہ آج کما رہی ہے۔ چہرے پر پہنے ماسک نے ایک آوارہ سا آنسو کو چھپا لیا۔ منظر کے آگے چھانے والی دھند کو اس نے چادر کے پلو سے رگڑ لیا۔ ایک کلک کی آواز کے ساتھ ایئرنگ کٹ گیا، آلے کے ساتھ دونوں حصے کان سے نکل گئے۔ زخم سے خون نکل آیا تھا، اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد مرہم وغیرہ لگا دی۔ یہ اتنی بری جگہ پر زخم ہے، عام پٹی زیادہ دیر نہیں ٹکے گی، سر کے بالوں کی وجہ سے جلد پھسل کر ڈھیلی ہو جائے گی، اس لیے کان کے اوپر ہی ٹیپ لگا رہی ہوں۔ احتیاط کیجیے گا، پانی وغیرہ سے پورا پرہیز رکھنا ہے۔ زخم کو صاف کرنے کے بعد مرہم لگانی ہے اور اسی طرح ٹیپ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ 2-4 دن میں خشک ہو جائے گا۔ ساتھ میں اینٹی بائیوٹک دیتی ہوں جس میں کوئی ناغہ نہ آئے۔ بچی کی دادی کو آدھی سمجھ آئی، باقی کی آدھی شاہد خان نے اپنی زبان میں سمجھا دیا۔ وہ بوڑھی عورت زالے کا منہ چوم کر دعائیں دیتے اپنی پوتی کو لے کر چلی گئی۔ شاہد خان مسکراتے اپنی رائے دینے لگا، آپ سردار کے رشتہ دار ہیں، اس لیے سارے گاؤں والے نے آپ کا دل سے استقبال کیا، مگر اب یہ آپ کا اخلاق اور رویہ ہے جو لوگوں میں آپ کو بڑی جلدی بڑا مقبول کر رہا ہے۔ میرا گاؤں یہاں سے 2 گاؤں پیچھے ہے، وہاں ہر ایک کو پتہ ہے۔ شکریہ شاہد خان، کیا میں سمجھوں کہ تم نے اپنے گاؤں والوں میں میری مشہوری کی ہے؟ شاہد خان 20 برس کا شرمیلا سا نوجوان تھا، ابھی بھی شرمیلی سی مسکراہٹ سمیت بولا، نہیں میم، اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ پہلے ہی دن میرے گاؤں کی 2 خواتین ڈاکٹر صاحب کے پاس اپنے بچے کو لے آئیں، مگر خوش قسمتی سے اس دن آپ یہاں موجود تھیں، بس انہوں نے واپس جا کر خبر عام کی اور گاؤں دیہات میں بڑی جلدی خبریں پھیل جاتی ہیں۔ یہ تو ہے، پہلے دن میں واپسی پر راستہ بھول گئی، دوسرے دن ہر آنے والی خاتون نے یہی سوال کیا۔ شاہد خان نے کہکا مارا۔ عین اسی لمحے شیر بخت نے باہر والے دروازے سے سر نکال کر ایک لمحے کو اندر جھانکا اور برا سا منہ بنا کر پیچھے ہو گیا۔ شاہد خان اجازت لے کر چلا گیا، پر زالے کو شیر خان کے عمل پر اگلا سارا وقت حیرت ہوتی رہی۔ آج وہ 7:30 بجے فارغ ہوئی تھی، باہر اچھا خاصا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دوپہر کا کھانا آج دادی کی جانب سے ڈرائیور کے ہاتھ آیا تھا۔ دماغ میں سوچ رہی تھی کس طریقے سے شکریہ کہنا چاہیے۔ جب بیگ کندھے پر ڈال کر ان میں سے دستانے نکالتے ہوئے باہر آئی کہ تھڑی پر بیٹھے شیر خان کو دیکھ کر بری طرح چونکی، حیران ہوئی، پھر ڈھیر سارا غصہ آیا۔ کیا تم صبح سے ایسی ٹھنڈ میں اس جگہ پر بیٹھے ہو؟ شیر خان اس کی آواز سن کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کپڑے جھاڑنے لگا۔ ادھر بیٹھ کر میں نے اپنا برف کا بت بنانا ہے کیا؟ میں تو چائے والے کے کھوکے پر تھا، اس نے مجھے نوکری دیا ہے۔ عجیب انسان ہو، آخر کتنی نوکریاں کرنے کا شوق ہے؟ یار طبیب شوق کا بات نہ کرو، کیونکہ میرا دل کو تکلیف ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ دونوں اب واپسی کے راستے پر گامزن تھے۔ اندھیرا تو تھا، مگر یہ شکر کہ سڑک سیدھی اور پکی تھی، دشواری کا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ میرے کو پائلٹ بننا تھا، پر ارے واہ، اتنا کمال کا شوق، تو پورا کیوں نہیں کیا؟ ضرور پڑھائی سے جان جاتی ہوگی۔ جواب میں شیر خان نے خاموشی کا لمبا وقفہ لیا، پر زالے کو امید ہو گئی کہ نہیں بولے گا، تبھی وہ مدھم آواز میں بولا، میں نے 5ویں میں کوئٹہ بورڈ سے ٹاپ کیا تھا، اگر یقین نہ آئے تو سردار کے دفتر جا کر دیکھنا، اخبار کا ٹکڑا
فریم ہو کر دیوار میں لگایا ہے اس نے میری تصویر بھی۔ زالے کے قدم رک گئے۔ آج تو یہ گندے سے حلیے والا لڑکا حیران پر حیران کر رہا تھا۔ تو آگے کیوں نہیں پڑھا؟ تم جان کر کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی تجسس ہوا ہے۔ اگر تم اتنے اچھے طالب علم تھے تو تعلیم جاری رکھنی چاہیے تھی۔ یار طبیب، تعلیم حاصل کرنے کے لیے صرف اسکول ہی تو واحد جگہ نہیں نا۔ میں نے اسکول سے کچھ ایسا نہیں سیکھا جو مجھے زندگی کی دھوپ سے بچا سکتا، مگر زندگی کی دھوپ میں کھڑے ہو کر میں نے وہ سبق سیکھے ہیں جو انسان کسی علمی درسگاہ سے نہیں سیکھ سکتا۔ زالے کو لگا اس کے ساتھ چلنے والا وہ لڑکا نہیں جو بظاہر نظر آتا ہے، بلکہ وہ کوئی درویش معلوم ہوا۔ تم نے ایسی باتیں کہاں سے سیکھیں؟ یہ باتیں میں نے اپنی ماں کی گود سے سیکھی ہیں۔ مجھے یہ سب سکھا کر اب وہ خود بڑا روتی ہے۔ زالے نے ایک دم اس کو کندھے سے تھام کر اپنی طرف گھمایا۔ تم کون ہو؟ کیا کہ کچھ لگتے ہو؟ شیربخت نے اس کو تعجب سے دیکھا۔ میں نے سردار کو بتایا تھا تم پر ضرور کسی جن کا سایہ ہے۔ ابھی پھر کیا کوئی حاضری کا وقت ہے؟ مجھ سے پوچھتا ہے میں کون ہوں؟ اوئے خانہ خراب، میں شیربخت خان ہوں۔ تم جن ہے تو ہوئے گا، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اور کالیہ کون ہے؟ زالے جیسے ہوش میں آئی۔ میرے میں جن نہیں آتا، میں خود ہی جن ہوں۔ چلو جلدی، باتوں میں دیر کر رہے ہو۔ دونوں ایک دفعہ پھر چل پڑے۔ 2 سیکنڈ بعد شیر خان بولا، تو میں نے تم کو شاہد خان کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا، مجھ کو اچھا نہیں لگا، تو آئندہ اس کو فری ہونے کا موقع نہیں دے گا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ کیا سوچ کر تم ایسی بات کہہ رہے ہو؟ دیکھو طبیب، تم اچھا لڑکی ہے، لڑکوں کی طبیعت سے واقف نہیں۔ یہ لوگ پہلے معصوم بن کر بات کرتا ہے، پھر اپنے دوستوں میں بیٹھ کر فخر جتاتا ہے کہ فلاں لڑکی کے ساتھ میرا الیک سلیک ہے۔ لڑکوں کو یہی لگتا ہے کہ جب کوئی لڑکی ان کے ساتھ بات کرتی ہے، ہنستی ہے، اس کا ایک ہی مطلب ہے، وہ لڑکی ان کو پسند کرتا ہے۔ وہ خود کو شاہ رخ خان سمجھتا ہے۔ تم سردار کا رشتہ دار ہے، اس لیے ایویں کسی آدمی سے بات نہیں کرنا۔ زالے نے دل میں سوچا، دادی نے جھوٹ میں اپنی رشتہ دار ظاہر کر دیا، اور اب یہ بھولے لوگ اسی بات پر یقین کیے بیٹھے ہیں۔ اس نے بات آگے بڑھائی نہیں، پر آج وہ صحیح معنوں میں شیربخت خان سے متاثر ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ سوچتے بولی، ویسے شیر خان، اگر تم نہا دھو کر صاف ستھرے بن کر آیا کرو تو میں تمہارے لیے ایک نوکری نکال سکتی ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں سردار سے بات کر سکتی ہوں۔ تنخواہ کیا دے گا؟ وہ چائے والا کیا دیتا ہے؟ اس نے بھی ابھی تک نہیں دیا، آج پہلا دن تھا، پر کل سے مجھے 10 روپیہ دہاڑی دے گا۔ کیا؟ زالے کو لگا وہ یقیناً مذاق کر رہا ہے۔ دیکھو تم اس وقت ایسے چیخ نہ مارو، ادھر راستے میں قبرستان بھی ہے، کوئی بھوت نہ ادھر کو آ جائے۔ میں دن کی روشنی میں یہاں سے بڑی دفعہ گزر چکی ہوں، کہیں قبرستان نظر نہیں آتا۔ اور تم 10 روپے دہاڑی کے لیے اتنی محنت کرو گے؟ میں تمہیں 100 روپے دن کا دینے کو تیار ہوں، پر شرط وہی ہے، نہا دھو کر خوشبو لگا کر آنا ہوگا۔ میں خوشبو کسی کی چوری کر کے لگا آؤں گا؟ اگر تم مجھے پکا 100 روپیہ دے گا تو میں کپڑے بھی کسی کے اٹھا لوں گا۔ وہ اپنی بات کرتے کرتے چونکا۔ زالے لکڑی کا دروازہ باہر سے کھول کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے سے بولا، تم ادھر کہاں جا رہا ہے؟ مگر وہ رکے بغیر دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ مجبوراً شیر خان کو بھی ادھر آنا پڑا۔ دوپہر 2 بجے وہ کوئٹہ سے آتے ہی تیار ہو کر ایک جرگے میں شرکت کے لیے گیا تھا، جہاں سے دن ڈھلے آمد ہوئی۔ تب سے اپنے آفس میں بیٹھا کل سے پیچھے رہ جانے والا کام دیکھ رہا تھا۔ نئی آنے والی پوسٹ کھول کر دیکھنے کے بعد جن کا جواب جاننا ضروری تھا، ان کا جواب لکھ کر لفافوں میں سیک کر کے اوپر مہرے لگا کر ان کی مخصوص ٹوکری میں رکھا، جہاں سے کل اخبار دینے آنے والے ڈاکیے نے یہ خط ڈاک خانے لے کر جانے تھے۔ اخبار والا ہفتے میں 7 دن بلا ناغہ آتا، اگر راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی۔ اس کے بعد ای میلز کی باری آئی۔ وہاں سے فارغ ہو کر تمام استادوں کی تنخواہ خاکی لفافوں میں ڈال کر لفافے کی پشت پر نام لکھے۔ اس سب کے دوران اس نے سر پر پہنی روایتی بلوچی پگڑی بھی نہیں اتاری تھی، جب وہ تب پہنتا جب جرگہ ممبر کے حیثیت سے اس کو کہیں شرکت کرنا ہوتی۔ کالے شلوار سوٹ پر ڈارک گرے جیکٹ اور سر پر دونوں طرف لمبے پلوؤں والا بلوچی دستار گھنی مونچھوں کو بل دے کر سیٹ کیا ہوا تھا، پر اس کے حلیے کے برعکس اس کا چہرہ رئیسوں، نوابوں اور سرداروں سا کرخ نہ تھا۔ چہرے پر رہنے والی نرمی اس وقت بھی برقرار تھی۔ برے نماغ سے کچھ لکھنے میں مصروف، جب فون کی گھنٹی بجی، ویسے ہی مصروف انداز میں کال اٹھائی۔ ہیلو، دوسری جانب دادی تھیں۔ ماں صدقے جائے، یہ دنیا کے دھندے تو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ کل شام کے گھر سے نکلے ہوئے ہو، کبھی بوڑھی ماں کا ہی خیال کر لینا۔ مانا کام ضروری ہے، پر میری جان اپنا خیال کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ انسانی جسم کو آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے فری ہاتھ سے دونوں آنکھیں مس لیں۔ آج کھانے میں کیا مل رہا ہے؟ چٹورے، اور نعمان کی فرمائش پر حلیم بنی ہے، ساتھ میں ابلے چاول، رائتا اور میٹھے میں درخانے نے ہی کچھ کسٹرڈ سا بنایا ہے، فروٹ اور جیلی وغیرہ ڈال کر، پتہ نہیں کیا نام لے رہی تھی، شیریں سا کچھ۔ ایک تو اب مجھے نئے نئے کھانوں کے نام بھی آسانی سے یاد نہیں ہوتے۔ وہ جو بادام اور مربے میں آپ کے لیے لاتا ہوں، وہ اپنے بچوں کو کھلانے کے بجائے خود کھایا کریں تو ایسا کیوں ہو؟ اچھا اب تم میرے بچوں کے خلاف نہ شروع ہو جانا،
بس کام ختم ہوا یا نہیں، چھوڑ کر جلدی سے کھڑا ہو، میں کھانا لگواؤں۔ جو حکم ملکہ اہلیہ، غلام ابھی 10 منٹ میں ہی حاضر ہوتا ہے۔ دوسری جانب دادی نے مسکراتے ہوئے فون رکھ دیا، 2-4 جو پرچے سائن ہونے والے تھے ان پر سائن کیے اور سیٹ سے اٹھ گیا۔ ٹارچ دراز سے نکال کر جیب میں ڈالی، دروازہ لاک کر کے گھر کی جانب چل پڑا۔ کالج کے احاطے سے نکل کر لمبا راؤنڈ لگا کر گھر کو جانے کا ارادہ تھا، جس کو پورا بھی کیا، مگر جب گھر کے عین قریب پہنچا تو چونک کر رکنا پڑا۔ 2 لوگ سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے اور یہ آوازیں دادی کے باغیچے سے آ رہی تھیں۔ دھیرے سے چلتا دروازے کے قریب آیا تو اسے بھی چوپٹ کھلا پایا۔ تجسس کے ہاتھوں آگے چلتا گیا۔ وہاں لائٹ صرف جانوروں کے کمروں میں تھی، باقی سب اندھیرے کا راج تھا۔ سردی بھی آج معمول کے مطابق ہی تھی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ آج ہاسٹل کی ٹیم نے یہاں دعویٰ بولا ہے۔ بغیر کوئی آواز پیدا کیے وہ عین سر پر پہنچ گیا جہاں کچھ ایسی گفتگو چل رہی تھی۔ شیر خان کے بچے، میں نے تم سے کہا تھا نیچے سے سیڑھی تھام کر کھڑے رہو، تم مجھے یہاں لٹکتا چھوڑ کر خود بندر کی طرح اوپر چڑھ گئے ہو۔ بی بی طبیب، تم تو آدھی رات تک بس 2 سیب توڑ پاتا، مجھے گلبدن کے بعد بھی جانا ہے۔ یہ جو تمہاری گلبدن ہے نا، میرے ہی ہاتھوں۔ چہرے کے اوپر ٹارچ کی تیز روشنی پڑنے سے زالے کی بات وہیں رہ گئی۔ جس شاخ کے سہارے کھڑی تھی، ڈر کے مارے اس پر گرپ ڈھیلی ہوئی، پھر ایسا ہی لگا جیسے ہوا میں تیر رہی ہو۔ 2 سیکنڈ بعد پکے ہوئے آم کی طرح سردار کی باہوں میں گری۔ چند سیکنڈ لگے یہ سمجھنے میں کہ وہ درخت سے گری ہے، پھر حواس قابو کر کے اندازہ لگایا، شکر ہے گرنے سے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ پر چوٹ کیوں نہیں آئی؟ اس کا جواب نیچے گری ٹارچ کی روشنی نے دے دیا، جو سیدھی سردار کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ زالے نے ایک زور کی چیخ ماری اور تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلی۔ میں انتہائی شرمندہ ہوں، میرا گرنے کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سارا قصور اس الو کے پٹے شیر خان کا ہے۔ اس کو میں نے اپنی مدد کے لیے یہاں نیچے کھڑا کیا تھا، یہ مجھے دھوکہ دے کر اوپر چڑھ گیا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ صرف چوری بالکل نہیں کر رہی ہوں، میں نے دادوں کو ان کے پیسے دینے ہیں۔ اصل میں انہوں نے مجھے دوپہر کا کھانا بھیجا تھا، تو شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے سوچا ان کو ایپل پائی بنا کر کھلاتی ہوں، جو کہ آج صبح میں نے یہاں ہرے سیب دیکھے تھے، بس وہی لینے آئی ہوں۔ آپ چاہیں تو شیر خان سے پوچھ لیں۔ بتاؤ نا شیر خان۔ شیر وقت یا تو بہرا تھا یا اس کے نزدیک نئی پیدا ہونے والی صورتحال کوئی اتنی پریشان کن نہ تھی۔ طبیب، تم نیچے پڑا بالٹی مجھے پکڑاؤ، میں اس میں سیب پھینکوں، جلدی کرو۔ زالے نے ڈرتے ہوئے ایک نظر سردار کی جانب دیکھا، خفت سے مسکرائی اور اپنی چادر کا پلو پھیلا کر درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ پھینکو، زالے کے کہنے کی دیر تھی، شیربخت نے سیب برسانے شروع کر دیے، جن میں سے زیادہ زالے کے سر پر لگے اور کوئی ایک آدھ چادر میں ہی گرا۔ پہلی دفعہ سردار کو بولنا پڑا، آپ دونوں کی کارکردگی پر میرے دل سے بے اختیار سبحان اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ واقعی دنیا میں عجوبوں کی کوئی کمی نہیں۔ اس نے شیربخت کی بتائی بالٹی اٹھا کر زالے کے قریب رکھی، پھر نیچے گرے ٹارچ اٹھا کر ہر طرف بکھرے سیب سمیٹے۔ زالے کی مدد کی جو اب تک شرمندہ سی تھی۔ شیربخت نیچے اترو، یا رات کے وقت کوئی بیوقوف ہی درختوں پر چڑھتا ہے؟ سردار کی بات پر فٹ جواب آیا، میں نہیں چڑھنا تھا، پر یہ طبیب کی وجہ سے پورے پودے کو تکلیف دیا۔ پر اب میری ایک بات پر یقین تو آ گیا نا؟ کون سی بات؟ یہی کہ اپنا طبیب پر کسی جن کا سایہ ہے۔ زالے جو پہلے سے ہی خفیف ہو رہی تھی، جھک کر بالٹی سے 2 سیب اٹھائے اور شیربخت کا نشانہ رکھ کر اسے باری باری دونوں سیب مارے۔ ایک سر پر لگا، دوسرا کمر پر۔ وہ دہائی دیتا ہوا نیچے آیا، ہائی میری اماں، میں مارا گیا۔ خاموش ماحول میں زالے کا قہقہ جلترنگ بن کر بکھرا۔ شیربخت کے بولے جملے پر اس کی ہنسی رکنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ سردار بڑی مشکل سے سنجیدہ بنا ہوا تھا۔ شیربخت اب سردار کو جتاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھا، اب آیا میری بات کا یقین؟ شیربخت سیبوں والی بالٹی اٹھا کر ناراضی سے آگے چل پڑا، اس کے پیچھے سردار اور سب سے پیچھے آنکھوں میں آیا پانی چادر سے صاف کرتی زالے۔ ابھی تک ہنسی کا دورہ ختم نہ ہوا تھا۔ وہ لوگ مین دروازے سے جانے کے بجائے پچھلے شارٹ کٹ سے اندر گئے۔ دادی کچن میں تھیں۔ ان کو دیکھتے ہی زالے نے بلند نعرہ لگایا، ہائی میری اماں، میں مارا گئی۔ دادوں نے تعجب سے اس کے سرخ ٹماٹر ہوتے گالوں کو دیکھا، جو سیدھی سنک کی جانب بڑھ گئی۔ منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد مڑی تو نظر سردار پر پڑی، جو ماں سے مل رہا تھا۔ دادی اس کے کندھے تک آ رہی تھیں، پر زالے تو خوشگوار حیرت سے اس کے سر پر سجی دستار کو دیکھ رہی تھی۔ ارے آج تو آپ اصلی والے سردار لگ رہے ہیں۔ بے اختیار منہ سے ستائش کے جملے نکل گئے۔ دادی اس کی بات سے متفق ہوتے مسکرا دیں۔ سردار نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی، تھینک یو مس گل۔ جبکہ سیبوں والی بالٹی ابھی تک لے کر کھڑا شیربخت برہمی سے بولا، سردار اگر سردار نہیں تو کیا باجا بجانے والا لگے گا؟ تم اب تک اتنا وزن کیوں اٹھا کر کھڑے ہو؟ نیچے رکھو اس کو اور چلو ادھر نل سے ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے بیٹھو، میں بھی ہاتھ منہ دھو کر آتا ہوں۔